یعنی فحاشی کے اڈے کی مالک ہوتی تھی، جس کے زیر سایہ کئی جسم فروش عورتیں اپنا کاروبار کیا کرتی تھی۔ کہنے کو تو یہ فحاشی کا اڈا تھا جہاں کی بروتھل اسپاسیا تھی، لیکن یہاں علم کے متلاشی حضرات بھی آیا کرتے تھے اور اسپاسیا کی علمی تقاریر سنتے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت کا یونان کا ایک سیاستدان اسپاسیا کی علمی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کو بیوی بنانے کی خواہش کر لی اور اس کو اسپاسیا نے بھی قبول کر لیا۔ اس شادی سے پارکلس کے ہاں ایک لڑکا بھی ہوا۔ یہ شادی اسے کافی راس آئی اور وہ یونان کا سب سے پر اثر شخص بن گیا۔ اس کی گفتگو کا انداز اور تقاریر ایسی ہوتی کہ یونان کا ہر شخص اس پر اعتبار کر لیتا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی اس ترقی کا سہرا اسپاسیا کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اسپاسیا ہی پارکلس کو تقریریں لکھ کر دیا کرتی تھی۔ اسپاسیا کا گھر اس وقت کا ایک تعلیمی اور تدریسی ادارہ بن چکا تھا۔ یہاں شہر کے بڑے بڑے فلاسفر، انٹلیکچوئل اور ماہر علوم آتے تھے اور وہاں علم و دانش کی محافل سجا کرتی تھی۔ ان بڑے ناموں میں سے ایک نام سقراط کا بھی تھا۔ سقراط بھی اسپاسیا سے علم حاصل کرنے والوں میں شامل تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سقراط کا مشہور زمانہ سوکریٹک میتھڈ بھی دراصل اسپاسیا کا ہی وضع کردہ تھا۔ سقراط کے علاوہ افلاطون کی تحاریر میں بھی اسپاسیا کا انداز بیان ملتا ہے۔ 440 قبل مسیح ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب سیموز نامی ایک جزیرے کے باسیوں نے اسپاسیا کے آبائی شہر میلٹس پر حملہ کر دیا۔ میلٹس نے اس پر ایتھنز سے مدد طلب کی۔ اس صورتحال میں ایتھنز کے حاکم یعنی پارکلس نے منصف بننے کی تجویز پیش کی۔ سیموز نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ اس وجہ سے اب مجبوراً ایتھنز کو سیموز پر حملہ کرنا پڑا۔ نتیجے کے طور پر سیموز کو تو شکست ہو گئی، مگر اس جنگ میں لاتعداد یونانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کی وجہ سے ایتھنز کے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے اس سب کا الزام اسپاسیا کے سر پر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکلس نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے آبائی وطن کا ساتھ دیا اور ہمارے جوانوں کو موت کے منہ میں بھیج دیا۔ اس الزام کی وجہ سے اسپاسیا کو مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے ماضی کو بھی گھسیٹا گیا اور اس کی ذاتی زندگی پر بھی حملے ہوئے، لیکن اسپاسیا نے ان حالات کا کافی ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا، کیونکہ پارکلس اسپاسیا کے ماضی کو بھلا کر اس سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 429 قبل مسیح میں یونان میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس وبا کی نظر پارکلس کی بہن اور اس کی پہلی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹے بھی ہو گئے۔ پارکلس کو اپنی بہن اور بچوں سے اس قدر پیار تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ بھی چند روز میں ہی جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ پارکلس کے مرنے کے بعد اسپاسیا کو جس شخص نے دوبارہ